کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد بن عباس علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بیٹا محمد بن عباس کربلا کے میدان میں کیسے آئے، کیسے یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کی اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی جنگ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جنگ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد بن عباس کی شہادت کا مکمل واقعہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جن شہداء نے امام حسین علیہ السلام پر جان قربان کی، ان میں سے جناب محمد بن عباس بھی تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک محمد نامی بیٹے کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے۔ جناب قمر بنی ہاشم کو اس سے بہت محبت تھی اور کبھی بھی انہیں خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ یہ جوان عبادت خدا میں اس طرح سجدہ ریز ہوتے کہ پیشانی پر سجدوں کے نشان نمایاں تھے۔ ان کی نماز شب کبھی بھی قضا نہ ہوئی تھی۔ جناب قمر بنی ہاشم نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی حالت زار دیکھی تو پہلے اپنے بھائیوں کو امام حسین علیہ السلام پہ قربان کیا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے محمد کو بلایا، کفن پہنایا، تلوار کمر سے لٹکائی اور امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے اور امام حسین علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی جہاد کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نور، دنیا سے آخرت کی طرف جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں۔ جناب محمد نے چچا کے ہاتھ اور پاؤں پر بوسہ دیا، پھوپھیوں سے الوداع کیا اور میدان میں اترے۔ ان کی جنگ کی کیفیت اور جنگ کا انداز کتب مقتل میں مذکور نہیں، بس ابن شرح وغیرہ نے انہیں کربلا کے شہداء میں شمار کیا ہے۔ ان کا قاتل قبیلہ بنی دام کا ایک بدبخت ہے، جس نے قمر بنی ہاشم کے دل پہ جوان بیٹے کی موت کا داغ لگایا۔ جب حرملہ بن کاہل کوفہ آیا تو اس نے جناب محمد بن عباس کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہوا تھا، اور علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ قبر عذاب میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کوفہ لائے گئے تو ایک سوار کے گھوڑے کی گردن میں ایسے جوان کا سر لٹک رہا تھا جس کے چہرے پر ابھی بال نہیں اگے تھے۔ در خوشنودگی میں چودھویں کے چاند کی طرح وہ چمک رہا تھا۔ یہ سوار اس سر کے ساتھ مذاق کرتا تھا کہ جب گھوڑے کا منہ نیچے کرتا تھا تو وہ زمین پر رگڑا جاتا اور خاک پر گھسیٹا جاتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سوار سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے تو مجھے جواب ملا کہ یہ محمد بن عباس کا سر ہے۔ پھر مرحوم صدر قزوینی لکھتے ہیں، اس قبر عذاب کی روایت کو جس نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے اسے عباس علیہ السلام بن علی علیہ السلام کا سر لکھا ہے، اور جس ذاکر نے ممبر پر پڑھا ہے وہ عباس بن علی علیہ السلام پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے غور و فکر نہیں کی کہ یہ کاتب سے شروع ہوئی یا نقل روایت سے بھول ہو گئی ہے کہ محمد کی جگہ پر عباس لکھ دیا اور محمد کو بھول گئے، جس سے اجتباع واقع ہو گیا، ورنہ حضرت ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم علیہ السلام کے 2 یا 3 فرزند تھے اور آپ ایک بیٹی کے باپ تھے، لہذا کم سے کم حضرت عباس علمدار کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی، اور اگر 35 سال ہے تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس روایت کے اس لفظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد محمد بن عباس ہیں، نہ کہ عباس بن علی علیہ السلام۔ بس اگر کسی مقام پر عباس بن علی علیہ السلام لکھا ہے تو یہ نقل کی غفلت ہے یا عقل کی بھول۔ بہر صورت راوی قاسم بن ازبق کہتے ہیں کہ میں نے سر کو پہچان لیا لیکن سوار نہ پہچانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے تو جواب ملا کہ یہ حرملہ بن کائل اسدی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد میں نے اس حرملہ کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ تارکول کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بدبخت و پلید، اس دن 12 محرم کو قیمتی گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ میں تھی اور تو بڑی شان و شوکت سے چل رہا تھا، تیرے گھوڑے کی گردن میں چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ لٹک رہا تھا، تو خوش و خرم تھا، تیرا چہرہ بڑا چمکدار تھا، آج یہ حالت کیسے بن گئی ہے کہ بدصورت ترین ہے؟ قاسم کہتا ہے کہ حرملہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور کہا، اے قاسم، خدا کی قسم،
जिस दिन से ये फेल किया है, यानी मोहम्मद बिन अब्बास के सर को लटकाना, हर रात ख्वाब में देखता हूँ कि वो शख्स गजबनाक होकर आते हैं, मेरे गिरबान को पकड़ते हैं और भड़कती हुई आग के शोलों में डाल देते हैं। आज तक हर रात यही होता है और कभी मुझे उनसे खलासी नहीं मिलती, क्योंकि मैंने करबला में ऐसे नौजवान के सर की बेहुरमती की और अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया रखा जिसके चेहरे पर अभी रेश के बाल भी नहीं उगे थे और पेशानी पर आसारे सजदों के निशान थे। उस दिन से लेकर आज तक वही शहजादा मुझे ख्वाब में जहन्नम में गोते देता है और जो शख्स उस वक्त बेदार हो वो मेरी चीखें भी सुनता है। इस रिवायत से ये मालूम होता है कि हजरत मोहम्मद बिन अब्बास के कातिल कबीला बनी दरम का एक शख्स था और जनाब मोहम्मद बिन अब्बास के सर मुबारक को हुरमला बिन काहिल असदी अपने घोड़े पर लटकाए हुए आया और करबला में हजरत मासूम अली असगर को शहीद करने में भी यही शामिल है।